قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر. السلام علیکم. آج کل کا دور انفارمیشن معلومات کا دور ہے. ہر خبر، نیوز، علم یا نالج جو ہے وہ لوگوں کے تبصرے، کامنٹس ہر فیلڈ میں آپ کو نظر آئیں گے. سوشل میڈیا پہ جائیں تو بے شمار انفارمیشن آپ کو ملے گی. ہر شخص، ہر بچے کے پاس جو ہے موبائل فون ہے، جس کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے انفلوئنس ہوتا ہے، انوالو ہو جاتا ہے غیر ضروری معلومات میں، یا متاثر ہو جاتے ہیں اور انفلوئنس میں آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ انفارمیشن کا، نالج کا جو فلڈ ہے، طوفان ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ آج کل ہے. 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. انتہائی بکواس، فضول اور اللہ جو ہے باتیں جن کا آپ سے کوئی مطلب نہیں، تعلق نہیں. آپ ایز اے شوق، ایز اے انٹرٹینمنٹ کے طور پہ ان کو دیکھتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے اور انجوائے کرتے ہیں. سوال یہ ہے، میرا کویشچن، کہ کون سی انفارمیشن یا علم یا نالج جو ہے ہمیں چاہیے اور کیا ضروری ہے ہمارے لیے. یہ ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے ایک انسان، ایسے انسان کے لیے جس کا ٹائم بہت پریشیس، قیمتی ہے، اور اس کا ایک فوکس ہو اور وہ غیر ضروری فضول چیزوں سے بچے. آج کے آپ دیکھیں دور میں جتنی انفارمیشن ہے، اگر اس بات کو ہم 30 سے 50 سال پہلے لے جائیں بات کو، تو اس وقت سوشل میڈیا یہ سب چیزیں نہیں تھیں. تو اس وقت لوگ کتنے، آپ سوچیں کہ کیا ان کی زندگی بورنگ تھی، خراب تھی؟ نہیں، بلکہ وہ پرسکون تھی، پیسفل لائف تھی ان کی، کیونکہ ان نیسیسری انفارمیشن کو ضرورت نہیں تھی اور فضول چیزیں نہیں تھیں. تو اسٹریس اور ٹینشن جو ہے وہ بہت کم تھا. اب بات یہ، اسی بات کو مزید اگر پیچھے لے کے جائیں تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں، یہ چیزیں تمام نہیں تھیں. تو کیا وہ اپنا ٹائم کیا کس طرح سے گزارتے تھے؟ تو وہ اچھی طرح سے اپنے عبادات کو، اپنے اعمال کو ان کو بہتر کرتے تھے، اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرتے تھے صحیح پازیٹیو وے میں، ریسرچ کرتے تھے. مسلم اسکالرز ہیں، بہت سارے سائنسدان ہیں، آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ کو ہسٹری میں ملیں گی. لیکن آج کل کے دور میں دیکھیں ہر شخص جو ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ انفارمیشن حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، جو کہ اس کے مطلب کی بھی نہیں ہوتی، فضول ہوتی ہے. یعنی اس کا اصل جو ٹارگٹ ہوتا ہے، علم جو ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے. آپ نوٹس کریں آج کل کے دور میں بچے جو ہیں وہ اپنی ایج سے 8 سے 10 سال آگے ہیں مینٹلی. کیوں؟ اس لیے کہ تمام طرح کو جو انفارمیشن ہے، نالج ہے، وہ ڈیوائسز کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل، سوشل میڈیا، ورائٹی آف ٹولز جو ہیں اس کے ذریعے ان کے دماغ میں ان کو اسپیڈ اپ کر رہی ہے، ان کو تیز کر رہی ہے. وہ ٹاکسک انفارمیشن جو ان کو ضرورت نہیں ہے وہ بھی ان کو مل رہی ہے، اور وہ بھی زمانے کے ساتھ بھاگنے میں لگے ہوئے ہیں. یعنی ان کی نالج، علم تو مل رہا ہے، لیکن وہ آگے کی ایج میں مل رہا ہے، جو کہ جن کو ان کے لیے ڈینجرس ہے. سوال یہ ہے کہ علم یا نالج جو ہے یا انفارمیشن جو ہے یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اور کیا ہے یا نہیں، کتنا لیول اس کا چاہیے ہمیں. تو پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علم اور نالج میں یا ان چیزوں میں، جو ٹرمز ہیں، ان میں فرق کیا ہے. نمبر 1، انفارمیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خبریں، انفارمیشن آپ کو ایک رو ڈیٹا کی طرح، یعنی کہ مٹیریل ہوتا ہے جو آپ کو ہر ذرائع سے، یعنی کہ سوشل میڈیا، خبریں وغیرہ وغیرہ سب سے ملتی ہیں. اب جیسے انفارمیشن ہے کہ بارش ہو رہی ہے، یہ صرف ایک انفارمیشن، ایک خبر ہے. لیکن اس کے اگلا سٹیپ جو ہے وہ نالج ہے. یعنی انفارمیشن کے بعد آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تجزیہ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بارش کے موسم میں آپ کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، باہر جا سکتے ہیں وغیرہ. تو یہ نالج ہے. پھر اس کا ہائیسٹ لیول چلے جاتا ہے تو علم ہے، یعنی کہ وہ اعلیٰ درجہ ہے جہاں پر آپ کو صحیح اور غلط کا فرق نظر آ جاتا ہے. آپ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں، مثلا زندگی کیسے گزاری جائے، لائف سٹائل اور اپنی عادتیں اور ورائٹی آف چیزیں آپ اس میں آ جاتی ہیں. تو یہاں علم کا لیول ہے. آج کل کے دور میں دیکھیں انفارمیشن بہت زیادہ ہے، لیکن کتنی آپ کو چاہیے، کتنی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، کتنی آپ کے لیے ضرورت ہے. آپ کو اگر آپ ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سبجیکٹس کے حساب سے آپ کی ظاہر سی بات ہے آپ کو ضرورت ہے وہ اسکلز، وہ نالج، وہ انفارمیشن، ڈیفینیٹلی وہ ضرورت ہے آپ کو. لیکن دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں گے بے شمار علوم ہیں، علم کی کمی نہیں ہے، ٹو مچ ہے. لیکن انسان جو ہے وہ بلکہ کیا ہے، وہ اگنورڈ ہو رہا ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ وہ نالج تو اس کو مل رہی ہے اور وہ اوور لوڈیڈ ہے، یعنی اس کو بہت ٹھیک ٹھاک مل رہی ہے، اور ہر دن اس کو نئی طرح کی انفارمیشن یا نالج ملتی ہے. ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کے اوپر ایڈوائس دینے کے لیے، مشورے دینے کے لیے. ہر سبجیکٹ پہ ایکسپرٹ ہیں، فیلڈز پہ ہیں، لیکن ہر کوئی مشورہ دے رہا ہے، اور کس مشورے میں، کس ایڈوائس میں کتنی صداقت، کتنی اوتھینٹسٹی ہے، کتنی اس کے اندر خوبصورتی ہے، یا کیا واقعی اس میں جینون اس کے اندر وہ فائدہ ہے آپ کا یا نہیں، یہ اصل بات ہوتی ہے، اور آپ کو ضرورت بھی ہے یا نہیں. تو اس لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ فوکس کریں کہ جو آپ کی ضرورت ہے آپ اس پہ فوکس کریں. جو آپ کو ضرورت علم کی یا نالج کی ہے وہیں پر آپ جائیں، اور اوتھینٹک ریسورسز سے آپ نالج کو حاصل کریں. آپ دیکھیں گے بے شمار فیلڈز ہیں، نالج ہے، علم ہے، ریسورسز اچھے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ وہیں جائیں گے. آپ اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں گے اگر آپ عقل مند اور وائز ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ علم کتنا حاصل کیا جائے اور کہاں تک حاصل کیا جائے، یا نالج جو ہے، یہ اسکلز کہاں تک ہو. تو آپ ہر چیز کو سیکھ سکتے ہیں، ہر چیز میں ماسٹر ہو سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن کیا آپ کو واقعی وہ اسکلز یا وہ نالج یا علم ضرورت ہے؟ اب بہت ساری اگزامپلس ہیں ہمارے پاسٹ میں. لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم ایسی ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جن کی ان کو بالکل ضرورت نہیں ہوتی.
تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک واقعہ چھوٹا سا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی ایک بادشاہ کے ٹائم دور میں وہ اس نے کہا کہ میرے پاس ایکسٹرا آرڈنری اسکل ہے، یعنی کہ میں صلاحیت ہے کہ میں ایک نیڈل یعنی سوئی کو جو ہے فلک کر کے یعنی پھینکتا ہوں ایک بوٹل کے اندر، وہ سیدھی اس کے اندر جاتی ہے یعنی وداؤٹ باہر گرتی نہیں ہے. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا. تو کافی دور اس کے ایک بوٹل رکھی گئی اور اس کو کہا گیا پرفارم کرے، دکھائے. تو اس نے نیڈل کو اٹھا کے یعنی کہ ایک ہوا میں پھینکی اور سیدھی بوٹل کے اندر جا کے گری وہ. اب وہ یہ پریکٹس اس نے فیو ٹائمز کی اور اس نے ایوری ٹائم جو ہے وہ آن دا اسپاٹ جو ہے بوٹل کے اندر نیڈل جا کے گرتی تھی. تو یہ کافی ان یوزول بات تھی بادشاہ کے لیے کہ نیڈل باہر نہیں گرتی اور یہ کافی دور سے پھینک رہا ہے. تو اس نے اس کو کہا واقعی یہ اسکل ہے. لیکن اس سے پوچھا بوڑھے سے کہ یہ جو اسکل ہے تمہیں ٹائم کتنا لگا اس میں مہارت حاصل کرنے میں، اسکلفل ہونے میں وغیرہ. تو اس نے کہا مجھے 30 40 50 سال لگ گئے اس کو صرف پریکٹس کرتے ہوئے. تو بادشاہ نے کہا کہ ایک طرف تو میں تمہیں انعام بھی دے رہا ہوں، دوسری طرف میں تمہاری گردن جو ہے وہ اڑا رہا ہوں، یعنی کہ تمہیں فنش کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اس فضول بکواس اسکل کے اوپر اپنے 40 سال اپنے ضائع کر دیے جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، نہ لوگوں کو فائدہ نہ تمہیں اس کا فائدہ. تو کیا ہوا ایسی اسکل کا؟ تو یہی ایگزامپل اپلائی کریں اپنی زندگی میں. آپ بے شمار چیزیں سیکھتے ہیں ہم لوگ، اگر ہمارے وہ اپنی زندگی کے پریکٹیکل ہیں، ہمارے لائف کے لیے اچھی ہیں، دین دنیا کے لیے، تو آف کورس ان کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ وہ ایسے ہی آپ کر رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آپ تو اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں بیسکلی آپ. اب انسانی نفسیات کو، سائیکولوجی کو اگر دیکھیں تو انسان کے اندر ایک تجسس، کیوروسٹی کا جو مادہ ہے، مطلب کیا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ جاننا، ٹو میں رہنا، نالج کی، علم کی، اور پھر ڈیمانڈ کرنا، اور پھر دنیا کے ساتھ چلنا، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا. تمام دنیا کی فکر لگی رہے گی آپ کو، نالج، علم کی، خبروں کی، انفارمیشن کی، لیکن اپنی فکر نہیں پتا ہوگی. اب انسان کی سائیکولوجی کو اسی اینگل سے اگر دیکھیں تو انسان کیوں اتنی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یعنی کیوریوسٹی کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتا ہے پھر سوشل میڈیا پہ، نیٹ پہ، نیوز پہ ہر طرح کی پوسٹ، ان کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، اسٹائل ہوتا ہے، ایک اٹریکٹیو وے میں وہ پوسٹ ہوتی ہیں، خوبصورت یا پھر انتہائی ڈرامٹک وے میں ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی وار ہو رہی ہے جیسے آج کل کے دور میں. تو آپ دیکھیں کہ وہ نیچرلی انسان کے اندر تجسس، کیوریوسٹی، دیکھیے کیا چل رہا ہے، سب کچھ دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے وغیرہ، اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر انسان کا جو دماغ ہے، اس کے جو ہارمونز ہیں، یعنی کہ ڈوپامائن جیسا کہتے ہیں، کہ وہ اس کو، کیونکہ وہ ایسی خبریں اس کو جب اچھی لگتی ہیں، خوش ہوتا ہے، وہ اس کو ریوارڈ دیتی ہیں، دماغ میں سگنلز آتے ہیں آپ کو کہ آپ، یہ ایک کائنڈ آف ایڈکشن جیسے کہتے ہیں، وہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ خبریں اور انجوائمنٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے بظاہر، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، آپ ٹائرڈ ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آپ کو اب انٹرٹینمنٹ چاہیے، آپ کو خبریں ایسی چاہیے جو آپ کو سکون اور پیس دیں، بقول آپ کے. تو آپ ایسی چیزوں میں چلے جاتے ہیں جو فضولیات کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایز اے ریزلٹ ایک طرف تو آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، انٹرٹین ہو رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف لیکن اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. پھر سائنٹیفک وے میں ایک اور اصطلاح ٹرم جو ہے FOMO، یعنی کہ کیا ہے؟ فیئر آف مسنگ آؤٹ. یعنی کیا مطلب ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر مجھے انفارمیشن نہیں ملی، اگر میں اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوگا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، میں پیچھے رہ جاؤں گا وغیرہ. اب اس کی ایگزامپل ہے کہ ایک پولیٹیشینس کی آپ فالو کرتے ہیں، یا سیاست میں، یا کسی کو فالو کر رہے ہیں دنیا میں، اور آپ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں. آپ نے اپنے ٹائم نکالتے ہیں، سب کچھ نکالتے ہیں، اس کو، اس کی سیاست، پالیٹکس اور یہ وہ اور جو بھی آپ کے شوق ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آپ گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں، اس نیوز کو دیکھ رہے ہیں، انفارمیشن کو دیکھ رہے ہیں جن کا آپ سے کوئی ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے. آپ اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو اگنور کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ مطلب گھنٹوں لگا رہے ہیں اس چیز کے لیے جس کا ٹارگیٹ، آپ کا مقصد ہی نہیں ہے، جس کا فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو. تو بیسکلی آپ گمراہ، آپ بھٹک رہے ہیں، غلط راستوں پہ جا رہے ہیں، رانگ. تو آپ کا فارغ ہوئے ہوئے ہیں، آپ اپنے ٹائم کو صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں کر رہے، آپ موبائل کے اندر گم ہیں، اپنی دنیا میں گم ہیں، اور آپ میٹیریلسٹک وے میں جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ علم کی کمی ہے یہاں پر. صحیح علم جو ہے، آپ کو علم تو بہت مل رہا ہے لیکن صحیح علم آپ کو نہیں مل رہا. آپ کو نالج، انفارمیشن تو مل رہی ہے لیکن وہ آپ کے فائدے کی نہیں ہے. تو بات رکھیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کامیاب انسان وہ نہیں ہے جو سب کچھ جانتا ہو، بلکہ وہ ہے جو صحیح جو چیزیں اس کو، یا معلومات جو ہے، علم یا نالج اس کو ملتا ہو صحیح ٹائم پہ اور صحیح جگہ پر جتنی اس کو ضرورت ہو، یعنی وہ صحیح طرح سے اس کو استعمال بھی کر سکے. تو زیادہ جاننا جو ہے کامیابی نہیں ہے. زیادہ بیسکلی اپنے آپ کو انفارمیشن حاصل کرنا، یہ کوئی، اس کو زیادہ کنفیوژن آپ کی کریٹ ہوتی ہے، آپ کے اندر چانسز ہوتے ہیں کہ آپ گمراہ ہو جائیں، آپ بھٹک جائیں اپنے راستے سے. اب بے شمار اوپینینز ہیں، رائے ہیں، آپ کے ہر شخص کی ایکسپرٹ اوپینین ہوتی ہیں، کامنٹس ہوتے ہیں، ان کے ذاتی تجربات ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں، آپ کے لیے فائدہ مند ہوں انفارمیشن. تو بات آ گئی گھوم پھر کے کہ علم، نالج، انفارمیشن جو ہے پریکٹیکل لائف میں اگر ہم وہ چیزیں حاصل کریں جو ہمارے فائدے کے لیے ہیں تو پھر صحیح بات ہے. اور لیکن ساتھ ساتھ ایک اور پھر اگلا مرحلہ، اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ کیا آتا ہے کہ آپ کے عمل کا، ایکشن کی ضرورت ہے. آپ نے نالج، علم تو بہت کچھ حاصل کر لیا، آپ کے پاس عمل کیا ہے؟ دنیاوی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو بے شمار اسکلز، انفارمیشن ہے، لیکن آپ کے جو مطلب کی چیزیں ہیں جن کو آپ یوٹیلائز کریں اپنی لائف کے لیے، دین دنیا کے لیے، وہ امپورٹنٹ ہے. اب نالج اور علم کو اگر ہم 3 ڈفرینٹ لیولز میں ڈسکس کریں، کیا مطلب ہوا
کہ پہلا ایک سروائیول جو ہے وے ہوتا ہے لائف کا، جس میں وہ دنیاوی حصول کی جو آپ کے زندگی گزارنی ہے، بیسک چیزیں دین اور دنیا کی، وہ آپ نالج یا علم آپ کو ملتی ہے۔ دوسرا جو ہوتا ہے وہ آپ کا گروتھ کرنا، یعنی آپ نے آگے بڑھنا، بیسک کریئر ہے آپ کا، جاب ہے، بزنس ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے آپ کو جو نالج علم چاہیے یا انفارمیشن چاہیے، یہ دوسرا لیول ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا ایک انفلوئنس کرنا، جہاں پر آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں، ان کو نالج دیتے ہیں، ان کو تربیت، ان کو ٹیچ کرتے ہیں بیسکلی، یہ وہ ہائر لیول آ جاتا ہے۔ تو آج کل کے دور میں علم ایک فتنہ، ایک نالج جو ہے، یہ انفارمیشن ہے، یہ فتنہ بھی بن سکتی ہے، اور ہے بلکہ ایک ریالٹی ہے۔ لوگ گھنٹوں بیٹھ کے جو ہے ویڈیوز، لیکچرز، ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور عمل ان کا زیرو ہوتا ہے۔ تو بات یہاں سمجھنے والی ہے، سوشل میڈیا پہ بے شمار علم ہے، نالج ہے، انفارمیشن ہے، لیکن ایک ٹریپ بھی ہے آپ کے لیے، ایک پھندا بنا ہوا ہے۔ وجہ کس طرح سے کہ آپ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں ان نیسیسریلی، فضول بکواس میں، بے حیا، لغو اور بے معنی، جن کے کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ویڈیوز ہوتی ہیں، انفارمیشن ہوتی ہے، اور کوئی مقصد آپ کو، بیسکلی ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ صرف آپ کے ذہن کو گندا کرنا، ڈرٹی بنانا۔ اور دیکھیں سوشل میڈیا، یہ تمام جو ذرائع، ریسورسز ہیں، یہ آپ کو ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پازیٹیولی دیکھیں، استعمال کریں صحیح اپنی ٹائمنگ کے حساب سے اور اپنے مطلب کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے۔ اور اگر آپ اس کو وداؤٹ تھنکنگ آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ڈسٹروائے اور برباد بھی کر سکتے ہیں۔ تو اور ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہیں کہ خود آگے ہی ایک عذاب ہے، یعنی کہ کہا جاتا ہے، حالانکہ ورڈ جو عذاب ہے یہاں پر غلط استعمال ہے، لیکن سمجھنے کے لیے بات یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ کو نالج یا علم یا انفارمیشن ہوگی، اتنا ہی زیادہ آپ کا حساب کتاب اور بھی مشکل ہوتا ہے انسان کا، اور عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ قرآن و حدیث کہتی ہے۔ تو تمام باتوں پہ اگر آپ غور کریں کہ علم، نالج جو ہے دراصل ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے، اور وہ بھی صحیح ذرائع، اوتھینٹک ریسورسز ہوں، پریکٹیکل ہوں، اور آپ ان پہ عمل بھی کریں، تو اصل ایکچولی آپ کو بینیفٹ ہو رہا ہے۔ اسی طرح علم و حدیث کا جو قرآن پاک کا جو علم ہے، علم نافع جسے کہتے ہیں، اصل تو علم وہی ہے جس کا آپ کو آخرت میں بھی فائدہ ملے گا اور دنیا میں بھی۔ تو بجائے اس کے کہ فضول بکواس چیزوں میں آپ گھنٹوں ضائع کریں، وائی ناٹ آپ جو ہے قرآن اور تفاسیر کو اسٹڈی کریں، قرآن کو، حدیث کو دیکھیں، سیکھیں، ہمارے مسلم اسکالرس کی جو ریسرچ ہے، جو بڑے بڑے جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کو پڑھیں، اپنی تربیت کریں، دوسروں کی اصلاح تربیت کریں۔ انسان کی پوری زندگی جو ہے نا، لغویات اور فضولیات میں لگی رہتی ہے، انہی چیزوں میں، سوشل میڈیا میں آج کل کے دور میں، اور پھر ٹائم اس کا آ جاتا ہے۔ پھر آخر میں کیا سوال ہوگا؟ وہ یہی سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو اپنا ٹائم تھا، اس کو کیا کیا، آپ نے کس طرح سے یوٹیلائز کیا، کس طرح سے استعمال کیا؟ تو سب سے بڑا سوال یہی ہوگا۔ تو سوچیں، بے شمار علوم ہیں، بے شمار نالج ہے، انفارمیشن ہر طرف ہے آپ کے آس پاس، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ اس میں سے ڈیٹا، انفارمیشن سفٹ کریں، چھان کر نکالیں اپنے مطلب کی، جو آپ کو ضرورت ہے، جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، جو آپ کے کام کی ہے، جو آپ کے فائدے کے لیے، اور اس میں ٹاپ پہ جو پرائورٹی آپ کی ہونی چاہیے، دین کی، قرآن کی نالج جو ہے، جو کہ ہر وقت آپ کو ضرورت ہوتی ہے، جو آخرت کے کام آئی ہے آپ کے، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ، جس کو علم نافع کہا گیا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ نالج اور انفارمیشن کا فلڈ ہے، دور ہے آج کل کا، ہم اپنے آپ کو کس طرح سے اپنے آپ کو محدود رکھ سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں فضول باتوں سے۔ جہاں نالج اور علم جو کام کی باتیں ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، انسان کو سیکھنا چاہیے، لیکن جہاں پر وہ فضول باتیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، تو وہ آپ بیسکلی اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور ٹائم ضائع کرنا سب سے بڑی ڈینجرس ہوتی ہے انسان کے لیے۔ آئی ہوپ کہ سب اس بات کو سمجھ سکیں، انشاءاللہ بات ہوگی۔